میری عمر 10 سال تھی جب مجھے روایتوں کی بھیڑ چڑھا کر ایک 60 سال کے بڈھے سے میری شادی کروا دی گئی۔ شادی کی رات میری چیخوں کی آواز کمرے سے باہر گونج رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ زور سے دھڑدھڑانے لگا، مگر کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس بڈھے پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ صبح اٹھتے ہی سفید چادر پر لال لال ہو چکی تھی اور وہ بڈھا کہیں غائب ہو چکا تھا۔ میرا نام مریم ہے اور میری عمر صرف 10 سال کی تھی جب میں اپنے گڈے اور گڈی کی شادی کر رہی تھی کہ اچانک ایک دن میرے ابا آئے اور کہا یہ جوڑا پہن لے۔ انہوں نے ایک سرخ رنگ کا لباس مجھے تھما دیا اور کہا جلدی سے یہ پہن لو۔ میں خوشی خوشی ابا سے وہ جوڑا لے کر پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ کہا کہ آج لگتا ہے میرے گڈے اور گڈی کی شادی ہے، اس لیے یہ جوڑا میرے ابو میرے لیے لائے ہیں۔ مگر ابو نے غصے سے میرے ہاتھوں سے گڑیاں لے لی اور کہنے لگے چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، شام کو بہت سارے مہمان آنے والے ہیں۔ مجھے ابو کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور میں سوچنے لگی نہ جانے اتنا پیارا جوڑا ابو نے میرے لیے کیوں لائے ہیں۔ پہلے تو کبھی ابو عید پر بھی مجھے نیا جوڑا لا کے نہیں دیتے تھے۔ 6 سال کی عمر تھی میری جب مجھے میری ماں دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ تب سے محبت کے لیے ترسی ہوئی تھی اور آج ابو نے یہ جوڑا لے کر اس محبت کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، مگر یہ بھول گئی تھی نہ جانے میرے سر پہ کون سا وبال آنے والا تھا۔ ابو نے نہ صرف مجھے جوڑا تھمایا تھا بلکہ ڈھیر ساری سونے کی چوڑیاں بھی دی تھیں۔ میں نے وہ خوشی خوشی پہن لی اور اتنے میں میری خالہ بھی آ گئی، جنہوں نے میری ماں کے بعد مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ کہنے لگی آج تم بڑی پیاری لگ رہی ہو، خیر تو ہے، اور یہ اتنا خوبصورت جوڑا تجھے کس نے لا کر دیا ہے؟ تب میں نے یہ خالہ سے کہا کہ یہ میرے لیے میرا باپ لایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بہت سارے مہمان آ رہے ہیں، اس لیے مجھے اچھے سے تیار ہونا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آج گڑیا کی جگہ میری شادی ہونے والی ہے، اور نہ جانے میرا گڈا کہاں تھا۔ میرے نزدیک شادی کا مطلب صرف نئے کپڑے پہننا، تیار ہونا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ میری تو سوچ ہی اس وقت اتنی پختہ نہیں تھی۔ نہ جانے خالہ مجھے یوں دیکھ کر اداس سی ہو گئی اور کہنے لگی کہ شاید تیری قسمت بھی بہت خراب ہے میری بیٹی، تو صبر سے کام لینا اور حوصلہ رکھنا، کیونکہ یہ جاہلانہ رسم و رواج اور بھیڑ چڑھنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ میں خالہ کی بات سن حیران ہوئی، کیونکہ مجھے ان کی باتوں کی مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر خالہ نم آنکھوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے خالہ کی پریشانی کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور اپنی آنکھوں میں کاجل ڈالنے لگی۔ کاجل ڈال کر تو میں اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ آج تو بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ گڈے کی جگہ میری اپنی بارات آنے والی تھی۔ شام ہوتے ہی میرے بارات گھر پہنچ چکی تھی، لیکن بارات میں صرف چند لوگ ہی شامل تھے۔ ابا میرے جیسے جیسے مولوی تجھے کرے تم ویسے ہی بولتی جانا اور بالکل بھی انکار مت کرنا، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ میں اپنے ابو کے رویے سے سہم سے گئی تھی، کیونکہ جسے میں اپنا دلہا سمجھ رہی تھی وہ تو بڑا ہی موٹا سا اور بھدا سا آدمی تھا، جس نے اپنے گلے میں اتنا لمبا چوڑا سا ہار پہن رکھا تھا اور بہت ہی بھدا تھا۔ مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ گڈے تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، مگر اس میں تو خوبصورتی نام کی کوئی چیز چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ مولوی نے کافی اعتراض کیا کہ میں اتنی چھوٹی بچی کا نکاح اتنے بڑے مرد کے ساتھ نہیں پڑھوا سکتا۔ میرے ابو نے کہا کہ جیسا میں کرنے کو کہہ رہا ہوں نا، بالکل ویسا ہی کرو۔ یہ کہہ کر ابو نے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھما دیے، جو کہ مولوی نے چپ چاپ اپنی جیب میں ڈال لیے، اور میں یہ ساری کارروائی دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی نکاح ہوا مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو اس کے بعد سب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میں انتظار کرنے لگی کہ کب کھانا آئے گا اور کب میں کھاؤں گی۔ پھر خالہ میرے لیے کھانا لے کر آئیں اور میں نے بڑے مزے کے ساتھ کھانا کھایا، کیونکہ کھانا بڑا ہی اچھا بنا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد خالہ نے مجھے اسی بھدے آدمی کے ساتھ بٹھا دیا۔ اب میں اکتانے لگی تھی، کیونکہ وہ گڈے کی شادی کرنے کے بعد تو ہم اپنا میک اپ اور اتاریں گے اور واپس ان کو رکھ دیتے ہیں نا، نہ جانے مجھے یہ سب کب تک پہننا پڑتا تھا۔ اور ابو نے بھی کتنی زیادتی کی تھی میرے ساتھ۔ میرا گڈا تو میری ہی عمر کا ہونا چاہیے تھا نا، جانے ابو کس بندے کو پکڑ کے لے آئے تھے اور میرا گڈا بنا دیا۔ مجھے ذرا سی تشویش لاحق ہوئی۔ میں نے ساتھ بیٹھے آدمی سے کہا کہ انکل جی، میرا گڈا تو نہیں دیکھا آپ نے؟ میری شادی ہو گئی ہے لیکن میرا گڈا نظر نہیں آ رہا۔ اس بےہودہ آدمی نے نہ جانے کیوں اتنی غصے سے میری طرف دیکھنے لگا کہ میں ایک دم سے سہم سے گئی اور واپسی خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی کا وقت آ گیا، تب مجھے پتہ چلا تھا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ابو کے گھر کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور میں زاروں قطار روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ابو مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز مجھے مت بھیجیے۔ مگر ابو میری آنسوؤں کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے پچکار رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ تیرا بہت خیال رکھے گا، تو اس سے بہت محبت کرے گا، کیونکہ شادی اور رخصتی کے بعد بیٹیاں پرائی ہو جاتی ہیں
اور کبھی اپنے گھر پہ دہلیز پر آ کے نہیں رہ سکتی۔ ابو کی بات سن کر تو میں سکتے میں آ گئی تھی اور مجھے کھیل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون سا کھلواڑ میرے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ مجھے ایک کار میں بٹھایا گیا اور وہ بھدا آدمی بالکل میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے کسی انہونی کے احساس کا شدت سے ہو رہا تھا۔ مجھے خالہ کی بات ذہن میں دوڑائی۔ خالہ نے کہا تھا آج کی رات تو وہاں جائے گی، پھر کل تجھے واپس لے آئیں گے، اس لیے تو خاموش رہنا۔ اور میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی سے نکالا تو میرے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں کپکپا رہے تھے۔ مجھے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں صرف 15 سال کی چھوٹی سی بچی تھی جن میں بالکل ڈری سہمی اس آدمی کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ اتنی زور سے دبایا کہ مجھے درد ہو رہا تھا، مگر وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے کا تیز آدمی تھا۔ جب اس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی تو ایک جوان اور خوبصورت عورت باہر آئی جو گھور کر اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا، پیچھے ہٹ، میں آج تیری سوتن لایا ہوں۔ اچانک اس عورت کا رنگ اڑ گیا، لیکن پھر وہ عورت اس آدمی سے کہنے لگی، شادی کرنے سے پہلے اس کی عمر کا تو خیال کر لیتا، کتنی چھوٹی سی بچی ہے۔ تا وہ کدا ڈری سہمی سی کھڑی، کہنے لگا، اے لڑکی جا کر بستر پر بیٹھ جا۔ پھر اپنے آپ ہی بڑبڑانے لگا۔ شادی کا سارا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا ان دونوں عورتوں نے۔ وہ کافی جھنجھلایا ہوا تھا اور اس سے بھی لگ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا غصیلا کیوں ہے، ہر بات پر غصہ کرتا ہے۔ وہ میری طرف آیا اور سرخ آنکھوں میں بولا، خبردار جو میرے آگے ذرا سی زبان درازی کی تو میں جیسا کہوں تم بالکل ویسا کرنا ہے۔ میں تیرے ذرا بھی نخرے برداشت نہیں کروں گا۔ جو کچھ بھی تیرے ساتھ کروں گا، رونے یا چلانے کی کوشش بھی مت کرنا، میں تیرا گلا گھونٹ کر یہی دفن کر دوں گا۔ ان عورتوں نے میرا دماغ خراب کیا ہے، ان کا غصہ میں تجھ پر نکالوں گا۔ مجھے تو اس پاگل آدمی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں ڈری سہمی سی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ لیکن وہ میرے قریب آیا، اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، آج تو بڑا ہی خوبصورت لگ رہی ہو، تجھے دیکھ کر تو میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ مجھے پھر سے میری جوانی یاد آ گئی۔ اس نے میرے چہرے پر انگلیاں پھیرنا شروع کر دی۔ تب میں ایک دم سے اندر تک کانپ گئی تھی۔ مجھے کچھ بہت ہی زیادہ غلط ہونے کا احساس پوری شدت سے ہونے لگا۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور میرا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور میرا جوڑا کھلنے لگا۔ میرے اندر سے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ بے شک میں اس عمر میں ان باتوں سے ناواقف تھی، مگر اللہ نے انسان کو جیسی فطرت سے پیدا کیا وہ دور سے سنائی دینے لگتی ہے۔ مجھے بھی آج اپنی موت کی صدا سنائی دے رہی تھی اور میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میری اس گھبراہٹ پر وہ مزید شیر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بالکل پاگل ہو چکا ہوں تمہیں دیکھ کر۔ اور اس کے بعد جو حرکت اس نے میرے ساتھ کی، میں زور زور سے چلانے لگی۔ اس نے میرے گلے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور کہا، میں نے تجھے منع کیا تھا نا، جو کچھ بھی تیرے ساتھ کروں تم نے بولنا نہیں ہے۔ خبردار جو چیخنے چلانے کی کوشش بھی کی تو تیرے باپ نے تجھے میرے ہاتھوں بیچ دیا ہے اور یہاں پر تیرا کوئی اپنا نہیں ہے جو تجھے بچانے آئے گا۔ مجھے سمجھی، مگر ایک دم سے دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانے لگا۔ اس آدمی کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ تو ادھر بیٹھ، میں ان دونوں عورتوں کو درست کر کے آتا ہوں۔ جیسے اس آدمی نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس آدمی کی ماں نے اس کے منہ پر کس کے ایک تماچا لگایا اور کہا کہ تو انسان نہیں جانور ہے، میرا بس چلے تو تیرا گلا دبا دوں، کیونکہ ایسی اولاد کو مر ہی جانا چاہیے۔ اس بوڑھی عورت نے اسے دھکا دے کر پیچھے دھکیلا اور میری طرف بڑھنے لگی۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا اور میں کانپ رہی تھی۔ وہ اس عورت کے پیچھے آیا اور کہا، اماں چھوڑو اسے، آج ہمارے درمیان آنے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ میں نے پورے 5 لاکھ روپے دے کر اسے خریدا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں تو میرے رستے سے ہٹ جا، اس کی عمر نہیں ہے کہ تجھے جھیل نہیں سکے گی، لیکن جب تک اس کی عمر 18 سال نہیں ہو جاتی میں اس کے ساتھ اتنا بڑا جرم نہیں کرنے دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے لے کر چلی گئی۔ وہ آدمی پیچھے سے چلاتا رہا، چیختا رہا، مگر اس عورت نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھا دیا اور کنڈی اچھی طرح سے بند کر دی۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگی، کہنے لگی، بیٹی تو میری بیٹیوں جیسی ہے، کتنی معصوم اور پیاری بچی ہے، میں اس کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ نہ جانے تیرا باپ کس مٹی کا بنا ہوا ہے، کتنا ظالم ہے جو چند ٹکوں کی خاطر اس نے اپنی ہیرے جیسی بیٹی کو بیچ دیا۔ میں اس عورت کی باتیں سن رہی تھی اور میرا تمام ان کو جیسے کرنے سے قاصر تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ شادی کیا ہوتی ہے اور شوہر کس بلا کا نام ہوتا ہے۔ میں ایک دم سے اس بوڑھی عورت کے ساتھ لپٹ گئی۔ مجھے آج اپنی ماں کی بے حد یاد آ رہی تھی۔ اس سے لپٹ کر میں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے اس کی عذاب سے بچا لیجیے۔ یہ کہہ کر جب میں زندہ ہوں اور تجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، میں تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ اس آدمی کا نام جو میرا شوہر تھا نعمت تھا، مگر وہ میرے لیے کسی زحمت سے کم نہیں تھا۔ اگر آج اس عورت نے مجھے نہ بچایا ہوتا تو شاید میں اب تک مر چکی ہوتی۔ میں روتے روتے اس کے سینے سے لا کر سو گئی تھی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو باہر سے جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی۔
شاید وہ نعمت اپنی ماں سے اور بیوی سے پھر سے بحث سے لگا ہوا تھا۔ میں ایک دم گھبرا کر کونے میں گھر میں سارا دن اپنی ساس اور سوتن کے ساتھ بڑی خوشی سے رہتی تھی، لیکن رات کو جیسے ہی نعمت گھر آتا میں ڈر اور سہم کر اپنی ساس کے کمرے میں چھپ جاتی۔ 2 سال گزر گئے، اب میں 17 کی ہو چکی تھی۔ اسی دوران علی نے میرے اسکول میں داخلہ لے لیا، کیونکہ علی کے گاؤں کے اسکول میں صرف 5ویں جماعتیں ہی پڑھایا جاتا تھا، اس لیے 5 جماعتوں کے پڑھنے کے بعد اس نے میرے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا، جو کہ میری پڑوسن بھی تھی اور اماں کے ملنے کے بعد میرا خیال بھی رکھتی تھی۔ میں اس سے مل کر بہت زیادہ خوشی محسوس کرتی تھی، کیونکہ ہم بچپن کے دوست تھے اور ایک دفعہ پھر سے مل گئے تھے، لیکن وہ مجھ سے دور تھا اور میں اپنی 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ میری شادی کے وقت بہت چھوٹا تھا، اس لیے اسے بھی میری طرح پتہ نہیں تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ اب میں اسے اپنی درد وغیرہ شیئر کر لیتی تھی۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ کس طرح میرے باپ نے اس گدھے کے ساتھ میری شادی کر دی، اور اب میرے پہلے سے بڑھ کر خیال رکھنے لگا تھا۔ دوسرے بچے اگر مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتے تو وہ میری ڈھال بن جاتا۔ میں ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی، کیونکہ میرے اندر اعتماد کی شدید کمی آ چکی تھی۔ ایک دفعہ جب میں اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی تو میری سوتن شازیہ بہت رو رہی تھی اور میری ساس اسے چپ کروا رہی تھی۔ میں نے آتے ہی اپنی ساس سے پوچھا کہ اماں آپ بھی کیوں رو رہی ہیں؟ تب اس نے بتایا کہ شازیہ کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کیونکہ میری ماں بھی بچپن ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور یہ میں درد اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے پانی بھی پلایا، لیکن شازیہ تو اپنی ماں کے غم میں ابھی روئے ہی جا رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ ہمیں اس کے جنازے پر جانا ہوگا، اس لیے ہم تجھے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ تو ابھی چھوٹی ہے، اس لیے گھر پر رہے۔ میں اور چند منٹوں اور گھنٹوں میں لوٹ آؤں گی، تو بس بے فکر ہو کر کھانا کھا کر سو جانا۔ میں نے کہا جی، میں نے سر ہلا دیا اور میری سوتن میرے شوہر کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کر لیا اور کھانا کھا کر سو گئے، لیکن کچھ دیر بعد دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانے کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ میری ساس واپس آ گئی ہیں، اس لیے میں نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا، لیکن اپنے سامنے نعمت کو کھڑا دیکھ کر تو میری سانسیں ہی رک گئی تھیں۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹی تو نعمت نے آتے ہی دروازہ بند کر دیا اور کنڈی بھی لگا دی۔ جلدی سے اپنی ساس کے کمرے میں بھاگنے لگی تاکہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا سکوں، لیکن اس سے پہلے کمرے تک پہنچ پاتی نعمت نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا آج میں دیکھوں گا کہ تجھے مجھ سے کون بچاتا ہے۔ کم از کم ان دونوں عورتوں نے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن اکیلا تو چھوڑا تجھے۔ کہنے لگا کہ یار میری تو برسوں کی پیاس بجھانے والی ہے، میں تیرے کو اس کے ایک نہیں سنوں گا، خبردار بالکل خاموش رہے۔ وہ کمرے میں آیا اور کنڈی بھی لگا لی۔ میں بیڈ پر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تیرا شوہر ہوں، میرا تجھ سے پورا حق ہے، اور یہ عورتیں جو تجھے مجھے گناہ گار کر رہی ہیں، تیرے قریب نہ آنے دے رہی ہیں۔ وہ ہٹا کٹا مرد مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، اس نے اپنی ہر حد پار کر لی تھی، لیکن اس جانور جیسے انسان کے سینے میں تو جیسے دل ہی نہیں تھا جو میری طرف سے سمجھ پاتا۔ میں اس کے سامنے ایک بے بس اور کمزور لڑکی تھی جو کہ اس کا شکار بن چکی تھی۔ میری موت تو جیسے آج ہی لکھ دی گئی تھی۔ میری حالت بالکل غیر ہو چکی تھی اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا مجھے تڑپا کر جب وہ اپنا مطلب پورا کر بالکل چپ سا ہو گیا تھا، جیسے اسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا کہ میں کس حمانیت کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ مجھے چپ کروانے لگا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ لیا، مگر اب دیر ہو چکی تھی کیونکہ میں حاملہ ہو چکی تھی۔ میں 17 سال کی عمر میں حاملہ ہو گئی تھی اور مجھے اپنے آپ سے شرم محسوس ہوتی تھی۔ میں تو ابھی خود بچی تھی، اپنے پیٹ کے اندر بچہ کیسے پال سکتی تھی؟ جب میرے شوہر کی اس بات کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ خوش ہونے لگا۔ وہ کہتا تھا کہ اب تو بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اب میں اسکول جانا بھی چھوڑ دیا، مگر اب علی گھر آ کر مجھے پڑھاتا تھا۔ وہ مجھے تسلی اور حوصلہ دیتا کہ تجھے پڑھ لکھ کر بہت آگے بڑھنا ہے، اور میں اس کو افسوس سے دیکھتی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ بھلا میری قسمت جو خراب ہونی تھی وہ ہو چکی تھی، پھر میری زندگی میں ایک اور وبال آیا کیونکہ میں نے بیٹے کی بجائے بیٹی کو جنم دیا اور میری زندگی مزید جہنم بن گئی۔ اب اس شخص نے مکمل طور پر مجھے اپنے بس میں کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب تک بیٹا پیدا نہیں ہوتا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب تو میری ساس اور سوتن بھی اس کے آگے بھی بس ہو چکی تھی، کیونکہ اس پر تو بیٹا پیدا کرنے کا بہت سوال ہو گیا تھا۔ میں نے پہلا بچہ اتنی مشکل سے پیدا کیا تھا، میں مزید بچے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر اس نے اپنی منمانی کر دی اور میں پھر سے حاملہ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے منع بھی کیا تھا کہ مجھ میں بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، مگر اس آدمی پر تو جیسے بہت سوار تھا، اسے میری صحت سے کوئی غرض نہیں تھا۔ میری ساس سوتن مجھے اچھی خوراک مہیا کرتی، مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا، مجھے تو اپنی قسمت پر شکوہ تھا، مگر مجھے دوسری بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اب میں ایک دفعہ پھر سے اپنے شوہر کے عذاب کا نشانہ بنی تھی، کیونکہ اس دفعہ وہ مزید غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا کہ تو ہے ہی منحوس، میں نے اتنے پیسے تیرے لیے ضائع کر دیے، میں تجھے طلاق دے دوں گا اور کسی تیسری عورت سے شادی کروں گا جو مجھے بیٹا پیدا کر کے دے گی۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرے جیسے سکھ کا سانس آ گیا تھا۔ اس نے تیسری شادی کر لی اور تیسری عورت کو وہ لے کر دوسرے گھر میں چلا گیا۔ میری بیٹیوں کو اور میری ساس اور سوتن پال رہی تھی، اور پھر میں بھی پڑھائی شروع کر دی تھی۔
اب بس مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا زیادہ خود مختار ہونا تھا کہ اپنی بیٹیوں کا نصیب اپنی مرضی سے لکھ سکوں، نہ کہ کسی درندے کی بھینٹ اسے چڑھا سکوں۔ ایک دن مجھے اپنی جاب سے واپسی پر راستے میں علی مل گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا کہ کہا تم کتنی بدل گئی ہو اور کتنی حسین ہو گئی ہو پہلے سے بڑھ کر۔ میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے کہا کہ قسمت دھکے کھا کر آج اس مقام پر پہنچی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کر سکوں، ان کا نصیب اچھا لکھ سکوں، کیونکہ میری قسمت نے تو مجھے دکھ ہی دیے ہیں۔ یہ سن کر علی نے کہا کہ اپنی ماں کو تمہارے گھر لاؤں گا اور میں ایک سوال کروں گا تم سے، پلیز انکار مت کرنا، میری تم سے التجا ہے۔ میں اس کی بات کو سن کر تھوڑا سا حیران ہوئی، پھر مسکرا دی۔ لیکن جب علی اس کی ماں کے ساتھ میرے گھر رشتہ مانگنے آیا تو میں بالکل حیران رہ گئی۔ میں نے کہا خالہ جان آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں 2 بیٹیوں کی ماں ہوں اور علی تو جوان ہے، خوبصورت ہے، اسے کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ مگر خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا میں تو شروع سے یہی چاہتی تھی کہ تجھے اپنی علی کی دلہن بناؤں، مگر تیرے باپ نے تجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو اپنی زندگی میں شامل کر لے، وہ تجھے بہت خوش رکھے گا اور تیری بیٹیوں کو بھی پرورش باپ بن کر کرے گا۔ یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ اور میں نے ان کے فیصلے پر سر جھکا لیا۔ شاید قسمت مجھے ایک بار پھر سے موقع دینا چاہتی تھی، خوش رہنے کا، زندہ رہنے کا اور اپنی مرضی سے جینے کا، اپنے من پسند ہم سفر کے ساتھ۔ اس لیے میں نے حامی بھر لی تھی، کیونکہ وہ لوگ اتنی امید لے کر میرے دروازے تک آئے تھے، میں انہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتی۔